پتا ہے ابھی موجودہ زیارت کے قریب پتہ نہیں ایسا کیوں کیا گیا. زیارت کے قریب علاقے سے لوگوں کو بلایا گیا. وہاں پہلے لیویز ہوا کرتی. علاقے کا رسالدار قبیلہ یا ذیلی قبیلے کا سربراہ ہوتا تھا. مختلف رسالداروں کو لیویز افسران سپاہیوں کو بلایا گیا اور کوئی مقصد دیے بغیر ان سے کہا گیا فلانے پتہ نہیں پانی کا وہ مرکز ہے جو بلا ہے وہاں اپنی جانا ہے. ایک میگزین دو میگزین کے ساتھ ایک میگزین دو میگزین کے ساتھ ان کو بھیجا. اس وقت بھی ابھی زندہ ہیں وہ لوگ. بعض سپاہیوں نے بعض لوگوں نے انکار کیا کہ کہاں ہم کدھر جا رہے ہیں اور ایک میگزین دو میگزین سے ہم نے وہاں کرنا کیا. وہاں بھیجا گیا. ان پہ حملہ ہوا. کس نے کیا کہاں سے ہوا بالکل صبح سویرے 12 بجے تک ان کے پاس جو کچھ کارتوس تھے کسی کے پاس 30 کسی کے پاس 60 کے پاس 100 کارتوس ختم ہوئے. اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے متعلقہ افسران کو 12 بجے تک ٹیلی فون کرتے رہے کہ بھائی ہم پہ حملہ ہو رہا ہے اور تعداد لوگوں کی زیادہ ہے. دن دیہڑے کوئٹہ چھاونی سے بالکل آدھے گھنٹے کے بھی فاصلے پہ نہیں ہے. ہمیں امداد پہنچائی جائے ری انفورسمنٹ لائی جائے یا ہمارے پاس اسلحہ پہنچایا جائے. 12 بجے جب وہ مایوس ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھروں کو ٹیلی فون کیا ہے کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے. ہم نیتے اگرچہ ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے اس کے لیے اب کریں. 5 بجے تک کچھ نہیں ہوا اور جو کچھ ہوا کتنے لوگ شہید ہوئے کتنے لوگوں کو زندہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے مردہ باڈیاں لائی گئی. کسی بھی ذمہ وار شخص نے اس ذمہ داری میں نہ استعفیٰ دیا ہے اور نہ حکومت کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں نہ انہوں نے کسی ڈی سی کو کسی کمشنر کو کسی آئی جی کو کسی بریگیڈیئر کو نہ معطل کیا ہے نہ اسے کسی نے پوچھا ہے. انسانی خون کی ارزانی اس پہ دنیا میں کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹرین کا منسٹر استعفیٰ دے دے. میں بار بار یہ ٹرمپ کے واقعے کا ذکر کرتا ہوں. ٹرمپ پہ گولی چلائی گئی کان سے گولی گزری 12 گھنٹے میں جو عورت انٹیلیجنس کی ذمہ وار تھی وہ مستعفی ہوئی کہ یہ میری غیر ذمہ واری تھی کہ میں نے یا میرے ادارے نے ایسا فول پروف بندوبست کیوں نہیں کیا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ پہ قاتلانہ حملہ ہو. یہاں 60 لوگ یا 50 لوگ یا 40 لوگ بری طرح قتل کیے گئے. کسی سے کچھ گچھ نہیں ہوئی. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ یا استعفیٰ دے یا دے شوڈ بی ٹرمینیٹڈ فرام سروس. جو بھی ذمہ وار ہے جس کے پاس ٹیلی فون آیا ہے آپ کا بچہ ہے آپ نے بھیجا ہے وہ وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے کہ میرے پاس کارتوس نہیں ہے. آپ پرواہ نہیں کرتے. آپ کے طیارے کس لیے آپ کے ہیلی کاپٹر کس لیے ہر جگہ پھرتے رہے. ڈرون آپ کے کہاں تھے. بالکل دن دہاڑے نہ کوئی جو بھی تھے جنہوں نے حملہ کیا ہے جو بھی تھے نہ وہ جا سکتے تھے. آپ کے پاس دنیا جان کی بہترین مشینری ہے فوج ہے فلانا ہے. اور پھر یہ ویسے بھی اصولی طور پہ بھی پولیس کا کام نہیں ہے کہ ٹیررسٹوں کا مقابلہ کرے. پولیس اپنے علاقے کے لیے ذمہ وار ہو. ایس ایچ او ہوتا ہے اپنے تھانے وہاں اگر کوئی آتا ہے یہاں تو اس سے پوچھ کی جاتی ہے کہ تیرے تھانے کے قریب فلانا ہوا. یہاں سے لوگوں کو مختلف علاقوں سے بلا کے مروا کے آنے کے اس سے بھی بدتر. پھر جو لوگ آنے والے میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ تو تھے جن کو زندہ لے گئے تھے وہاں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا. اور جس بے عزتی سے ان شہید مردوں کو لایا گیا تھا بالکل ایک دوسرے پہ یوں پک اپ گاڑی میں ایک دوسرے پہ رکھ کے ایک دن کی لاش 2 دنوں کی لاشیں ایک اوپر تلے رکھ کے پہنچا دی گئی. اس بارے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اس واقعے کو کشمیر کے واقعے کو اتنا آسان نہیں لے گی. کشمیر کے لوگ کیا چاہتے. ایک کمیٹی ہے انہوں نے بنائی ہے ان کے مطالبات ہیں انہوں نے آپ سے مذاکرات کیے ہیں آپ نے مذاکرات کیے ہیں. پھر لوگ جانا چاہتے تھے علامہ صاحب جانا چاہتے تھے کوکر بھائی تھے میں تھا خاقان عباسی تھے. ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا. اگرچہ ہم نے پہلے ہی پریس میں کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ جا کے لوگوں کو اور غصہ دلائیں ان کو اور اس کی طرف وہ کریں. ہم ان سے کہیں گے کمیٹی والوں سے آرام سے کہ بھائی یہ اچھی بات ہے کہ آپ سب متفق ہوئے گے اپنے بات کے لیے. ان سے بات کرتے ان کی اس آگ پہ اس گرمی پہ پانی ڈالتے. ہمیں وہاں جانے نہیں دیا. اب سنا ہے کہ وہاں اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا تفصیل میں بعض لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں وہ بولیں گے. فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنا یہ جاری رکھ. کیسے ہوگا آپ لوگوں پہ چڑھ دوڑیں گے. ہم نہ پاکستان کے مخالف ہیں نہ پاکستان کو ہم ایسا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہم سے زیادہ مالک. یہ جو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں یہ انگریزوں کے سپاہی تھے یہ انگریزوں کی فوجوں میں تھے یہ انگریزوں کی پولیس میں تھے. ہم غریب لوگ ہم پشتون بلوچ ہم سندھی ہم اس وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑے. فلانا ہوا پھر پاکستان بنا. پنجاب کی جو سوچ تھی معافی چاہتا ہوں پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے طاقت کا وہاں ہے مرکز ہے. وہاں جو پہلے سوچ تھی یہاں کوئی آئین نہیں بنے
بننے دے رہے تھے، ابھی تک اسی سوچ پہ لوگ قائم کہ یہاں نہ آئین ہوگا، نہ یہاں جمہوریت ہوگی، نہ یہاں انسانیت کا قانون ہوگا، بس جو میرے کہا وہ ماننا ہوگا ورنہ میں آپ کو گولیاں ماروں۔ باجوڑ سے لے کر خیبر تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، بالکل نہ کردہ گناہوں کی پاداش۔ یہ حالات اس کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کے سارے عوام اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے، اپنے ملک میں ایک ایسے نظام کے قیام کے لیے جہاں ایک آئین ہو، جہاں حکومت ہو، جہاں انصاف ہو، اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ حریک تحفظ آئین پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہر ایک آدمی سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں پاکستان 70 سال 75 سال کی عمر کا ملک، یہاں جو لوگ بستے ہیں ان کے جو مدر وطن ہے وہ ہزاروں سال سے ان کے قبضے میں ہے۔ سندھی کا مدر وطن ہے، پنجابی کا مدر وطن ہے، سرائکی کا مدر وطن ہے، بلوچ کا مدر وطن ہے، پشتون کا مدر وطن ہے، یہ ان کی آبا و اجداد کی ہزاروں سال سے وطن ہے۔ اس کو نہ چھیڑیں۔ ہمیں نہ کسی سے خیرات چاہیے، نہ کسی سے زکوٰۃ چاہیے۔ پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن، یہ بہترین قیامت تک چل سکتا ہے۔ نہ کوئی بلوچ بغاوت کرے گا، نہ کوئی سندھی بغاوت کرے گا، نہ کوئی پنجابی بغاوت کرے گا، نہ کوئی کشمیری بغاوت کرے گا، بشرطے کہ آپ ان سے کہیں کہ کشمیریوں کشمیر کشمیریوں کا، بلوچستان کے بلوچوں بلوچستان آپ کا ہے، بلوچستان کے جو پشتون ہے بھائی وطن آپ کا ہے، خیبر سے لے کر پختونخوا تک پشتون وطن جو بستا ہے، جو بھی زبان بولتا ہے، جہاں کا رہنے والا ہے، ان سے آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک نے جو مدر وطن میں آپ کی نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ پہلا آئینی گارنٹی شدہ آپ، یہ پاکستان بہترین ملک بن جائے۔ اور اگر آپ ہمارے پاکستان بنا، اس کو فیڈریشن بنانے کے لیے مجموعی طور پر بنگالی، سندھی، پنجابی، پشتون ہمیں ہزاروں سال جیل دی گئی کہ آپ کیوں 1 یونٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ خدا بخش مرحوم مزنجو صاحب کو اس بنیاد پہ جرگے میں 14 سال جیل کی تیاری کی گئی کہ آپ نے ایک دکان سے خریداری کی ہے، اس نوٹ پہ لکھا ہے کہ 1 یونٹ مردہ۔ گل خان نصیر کو ایک جرگے کے سامنے پیش کیا گیا کہ جب مزنجو صاحب کو سزا ہو رہی تھی تو آپ کے ماتھے پہ شکنے نظر آئے، 14 سال جیل۔ یہ سب ہم نے برداشت کیا اور سب اس پہ متفق ہوئے کہ فیڈریشن فیڈرل نظام اس ملک کو چلا سکے، جس میں فلانے 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 محکمے مرکز کے پاس ہوں گے، باقی اندرونی طور پہ اقوام اور عوام خود مختار ہوں گے۔ یہ پاکستان بالکل ہم گارنٹی ہم سب کہتے ہیں، بلوچ بھی بیٹھے ہیں، سندھی بھی بیٹھے ہیں، پشتون بھی بیٹھے ہیں، پنجاب کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کشمیری بھی ہوں گے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں یہ پاکستان ہم آپ کے ساتھ قیامت تک چلانے کے لیے تیار ہیں۔ غلاموں کی طرح بالادستی میں رہنا، ویسے بھی قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے، قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے۔ بندے ہم اللہ کے ہیں، کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ مہربانی کریں، وہ جو اقتدار کے مالک ہیں ان سے کہیں مہربانی خدا کے لیے، آپ جو بات کہتے ہیں کہ 1000 آدمی مار دو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک آدمی کے ناجائز موت کو انسانیت کی موت قرار دے۔ آپ ہزاروں لوگ مہربانی سے نہیں چلے گا۔ دنیا میں ظالم و مظلوم کی لڑائی میں آپ دیکھیں کتنی لوگ مارے گئے لیکن مظلوم جیتا ہے۔ آئیں پاکستان کو چلائیں طریقے سے، پاکستان کی فوج ہونی چاہیے، دنیا کی افواج پاکستان کی فوج ہو، دنیا کی بہترین ادارے ہماری ایجنسیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ اسی فریم میں رہیں گے جس طرح دنیا کی رہتی ہیں۔ پاکستان کا ایک آئین ہے جو معطل ہے، آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، اب بھی بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو راضی کر رہے ہیں کہ یار تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ کہتا ہے آئین گیا، نئے آئین کا مطالبہ کریں، نیا سوشل کانٹریکٹ، یہ بحران مزید شدید ہو جائے گا۔ مہربانی کریں، جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اس پہ بیٹھیں، آئے ہم سب دل پہ ہاتھ رکھ کے عوام، غریب عوام پہ جو مہنگائی، ظلم، علموں کا قول ہے، انسان ہر نظام میں گزارا کر سکتا ہے، ظلم کے نظام میں گزارا نہیں کرتا۔ آئے پاکستان کو بہترین جمہوری ملک کے طور پہ چلائیں، اس کے لیے ہماری آپ کو کسی کو انکنڈیشنل سپورٹ، اور اگر آپ نہیں کریں گے مجبور ہیں ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ اس بارے میں اگر خدا نخواستہ کسی کو لوگوں کو مارنے کا شوق ہے تو اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ خدا حافظ۔